جو صحابہ کرام فاقہ کش تھے، جفا کش تھے، مصیبت زدہ تھے، انہوں نے قرآن کی طاقت کی بدولت دریائے دجلہ کو روک کر رہ دیا، کیسر و کسرا کی طاقت کو خاک میں ملا دیا، قبرص جیسی سرزمین کو ہلا کر رکھ دیا۔ صحابہ کرام اسی قرآن کی عظیم نعمت کو جب لے کر پڑے ہیں تو سرکار علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے۔ اقبال کہتے ہیں دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اور تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو ڈگر جاتے تھے، تیرے کیا چیز ہے ہم تو سے لڑ جاتے تھے۔ حضرات آج قرآن ختم ہوا ہے، حضرات یہ حفاظ کرام کی سیروں میں قرآن ہے، یہ اعجاز دنیا کی کسی بھی کتاب کو نہیں ملا ہے، چاہے وہ انجیل شریف ہو، چاہے وہ تورات شریف ہو، چاہے وہ زبور شریف ہو، یہ اعجاز کسی کو نہیں ملا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں ان کا کوئی حافظ نہیں ہے، اگر کوئی حافظ ہے تو وہ کلام پاک کا حافظ ہے، وہ کلام الہی کا حافظ ہے۔ قرآن شریف کی حفاظت کی ضمانت اللہ نے لے رکھی ہے، یہ کسی انسان کے ذمہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن پر ساری مصیبتیں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں؟ جتنا ظلم قرآن کے ساتھ ہوا ہے اتنا ظلم کسی اور کے ساتھ ہوا ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا ہے۔ حضرات یہی وہ کتاب ہے جس کو لوگوں نے پڑھ کر اپنی زندگی میں انقلاب برپا کیا ہے۔ حضرت سرکار سیدنا فضیل بن عیاض کو کون نہیں جانتا، یہ بہت بڑے ولی کامل ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ایک قاری قرآن وہاں سے گزرا، اور جب قاری قرآن نے یہ آیت کریمہ سنی علم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اہل ایمان کے دل خوف الہی سے لرز جائیں؟ جیسے اس حافظ قرآن نے قاری قرآن نے قرآن کی آیت کریمہ سنی ہے، اور حضرت فضیل بن عیاض جو محزن ہے، قذاق ہے، آپ کی زندگی میں ابھی تک انقلاب نہیں آیا ہے، وہ حافظ قرآن سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا فضیل اس آیت کریمہ کو پڑھ رہے ہو اور یہ گندا کام کرتے ہو، رہزنی کرتے ہو، شب و خون مانتے ہو، یہ عیاض کل اللہ کی بارگاہ میں تم کھڑے ہوں گے تو آخر جواب کیا دیں گے؟ قرآن کی اس تلاوت سے ان کے دل میں رحمت پیدا ہو گئی، یہ خوف پیدا ہو گیا، آنکھیں نم ہو گئی۔ فضیل بن عیاض کھڑے ہوتے ہیں اور چیخ مار کر کہتے ہیں ہے کوئی اس دنیا میں ولی کامل عارف باللہ جس کے قدموں میں میں پہنچ کر قرآن کی تعلیمات کو اپنے روح میں اتار لوں؟ کہا فضیل ہے وہ دربار۔ کہا وہ دربار کون ہے؟ کہا ان کا نام حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات یہ بزرگوں کا دربار ہے، یہ بزرگوں کا آستانہ ہے، جہاں پر دل کی اصلاح ہوتی ہے، جہاں قرآن کو روح میں اتارا جاتا ہے، قرآن انسان کے عمل میں اتارا جاتا ہے، تب انقلاب برپا ہوتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض جب حضرت حبیب اجمی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اور یہ حبیب اجمی کون ہے؟ حضرت حبیب اجمی کے پیر و مرشد کا نام حضرت خواجہ حسن بصری ہے، اور حضرت خواجہ حسن بصری کے پیر و مرشد کا نام مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضرت علی کے پیر و مرشد کا نام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے میں نور تیرا سب گھرانا۔ حبیب اجمی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں فضیل بن عیاض، اور فضیل بن عیاض غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی پیر ہیں، غوث اعظم کے بھی مرشد ہیں، غوث اعظم کے سلسلے کے بھی شیخ ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض پہنچتے ہیں اور کہا حبیب اجمی ہاتھ بڑھائیے میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو حبیب اجمی مسکرا کے کہتے ہیں فضیل قرآن پڑھا ہے تم نے؟ کہا ہاں۔ کہا کون سی آیت پڑھی؟ علم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اہل ایمان کے دل خوف خدا سے لرز جائے؟ کہا فضیل بن عیاض اتنی آسانی سے توبہ نہیں ہوتی ہے۔ کہا پھر کیسے؟ کہا توبہ کا جب ہوگی تب جس کا مال تم نے لوٹا ہے، جس کا مال تم نے کھایا ہے، جس کو ستایا ہے، جس کو رلایا ہے، جس کو تڑپایا ہے، جس کو زخم پہنچائی ہے، جس کو درد پہنچایا ہے، پھر
کو, کہا میں نے جس کو سب سے پہلے درد پہنچایا ہے, چوٹ پہنچائی ہے, وہ یہودی مذہب کا ہے. اسلام تو پیار کا مذہب ہے, اسلام محبت کا مذہب ہے, اخلاق کا مذہب ہے. کیا کہا, ہم نے جس کو چوٹ پہنچائی ہے وہ یہودی ہے. کہا جاؤ پہلے یہودی کہا. حذیل بن ایاس یہودی کہنا چاہتے ہیں. اور جانے کے بعد جیسے کھڑے ہوتے ہیں اس یہودی نے کہا حذیل پہلے تو رات میں آتے تھے, آج دن میں آ گئے. کہا آیا ہوں توبہ کرنے کے لیے, آیا ہوں معافی مانگنے کی. اس سے پہلے میں نے جمعہ میں گفتگو کی تھی, ہر آدمی اپنے آپ کو حقیر سمجھے, ہر آدمی اپنے آپ کو ذرہ سمجھے, بےدب سمجھ کہتے ہیں, بےدب فرماتے ہیں, ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے بےدب, تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے. دلوں میں جگہ اتنی آسانی سے نہیں ملتا ہے, دلوں میں مقام اتنی آسانی سے نہیں ملتا ہے. قرآن کو پڑھ لینا الگ ہے, قرآن کو روح میں اتار لینا الگ ہے. حذیل بن ایاس ہو, سر صدقی ہو, معروف کرخی ہو, غوث اعظم ہو, حضرت جنید بغدادی ہو, حضرت حسن اہنکاری ہو, حضرت رابعہ بصریہ ہو, حضرت سر صدقی ہو, حضرت امام علی رضا ہو, ان لوگوں نے قرآن کو پڑھا ہے اور اس کی آیتوں کو روح میں ایسا اتار دیا, ایسا اتار دیا. کافر آیا تو مومن ہو گیا, ذرہ آیا تو آفتاب ہو گیا, چھٹا آیا تو دریا ہو گیا, رہزن آیا تو رحمت ہو گیا, ناپاک آیا تو پاک ہو گیا, جہنمی آیا تو جنتی ہو گیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے.